میں پوری دنیا پھرا ہوں، 6 بر اعظم پھرا ہوں، جو پچھلی صدی میں ایک قافلہ گزرا ہے دیوبند کا، میں ایسا قافلہ پوری دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بصیرت سے کہہ رہا ہوں۔ ہر جگہ اللہ کے رجال ہیں، ہر جگہ اللہ کے چاند اور سورج ہیں جو ہدایت کا ذریعہ بنے، پر پچھلی صدی میں جو ایک قافلہ گزرا ہے، اس قافلے کا مثل پوری دھرتی میں نے نہیں دیکھا۔ میں جو کچھ میں جانتا ہوں میں اس کے مطابق دعویٰ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا دعویٰ غلط ہو، کہ علم کامل کلی تو میرے اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کیا کیا صفات رکھی ہیں، لیکن جو یہ طائفہ انفع گزرا ہے، جو یہ طائفہ اصلح گزرا ہے اور اتقى گزرا ہے اور اعلم گزرا ہے اور ازکى گزرا ہے، ایسا طائفہ افراد کی بات نہ کر، طائفہ ایسا مجموعہ پوری دھرتی میں نہیں نظر آتا، کہ اللہ تعالیٰ نے چنا اس دھرتی کو۔ انگریز نے اس کو اندلس بنانے کا پورا منصوبہ بنایا تھا۔ 1757 میں پلاسی میں ہارے، سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ 1799 میں 31 مئی 1799 جب ٹیپو شہید ہوئے تو جنرل ہیرس نے کہا ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر 1831 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے پہاڑوں میں اپنوں کے ہاتھوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ شارڈ میکالے کو بھیجا گیا کہ یہاں کا نظام تعلیم بنایا جائے اور مسلمانوں کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ تو 1857 کی پھر ایک آخری کوشش ہوئی جنگ آزادی کی۔ تو جب قوموں کا نصیب ڈوبتا ہے تو کسی ایک طائفہ یا ایک طبقے کی وجہ سے نہیں، پورا بگاڑ آتا ہے تو پھر نصیب ڈوبتا ہے۔ صرف حکمرانوں کی نااہلی سے نصیب نہیں ڈوبا کرتے، نصیب جو ڈوبتے ہیں تو سب اس میں شریک ہوتے، سارے اس کے اندر شریک۔ اکثریت میں نافرمانی ہوتی تو اکثریت میں بگاڑ تھا۔ تو 1857 کی جنگ کو بھی رجب علی خان اور مرزا الہی بخش اور نجف خان، ان 3 آدمیوں نے ایمان بیچ کر اور دلی کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بدلے میں رجب علی خان کو سونے چاندی کے ڈھیر ملے، وہ امبالے کا تھا، تو اس نے پورا ایک سونے کا فوارہ بنایا، سونے کا، جس میں سے شراب نکلتی تھی، اور وہ بیٹھ کے پیا کرتا تھا اپنے مصاحبین کے ساتھ۔ تو کسی ایک صرف بہادر شاہ ظفر کی نااہلی سے ملک نہیں ڈوبا تھا، معاشرہ ڈوب چکا تھا۔ تو اب ان کو 100% یقین تھا کہ ہم اس کو اندلس بنا دیں گے۔ تو 1864 میں ایک محمد قاسم نام کی ہستی نے ایک چھوٹا سا چھپر ڈالا، چھپر، اور مسجد بنائی تو چھت ہی کوئی نہیں، چھت کے پیسے ہی کوئی نہیں، ایک چھپر ڈالا، اور ایک انار کے درخت کے نیچے پڑھانے والا بھی محمود، پڑھنے والا بھی محمود۔ 1989 میں گیا تھا دیوبند، تو وہ انار کا درخت اس وقت تک تو کھڑا تھا، بعد میں نے سنا کاٹ دیا گیا۔ انار کے درخت کی عمر ہوتی ہے 15 سال، میں زمیندار کا بیٹا ہوں، باغات کا تجربہ ہے، 15 سال سے زیادہ انار کی عمر نہیں ہوتی، خود ہی سوکھ جاتی۔ تو 125 سال کھڑا رہا انار کا درخت، 125 سال ناممکنات میں سے، وہ تو بھی کھڑا تھا، پھر کاٹ دیا گیا، خود ہی کاٹ دیا گیا۔ شاید حضرت عمر کی سنت پہ عمل کیا کہ وہ کی کر کے درخت کو لوگ آ کے تبرکاً چھونے لگے، تو حضرت عمر نے کٹوا دیا، تو اسی کے ابتدا میں وہاں کے مشائخ نے اسے کٹوا دیا۔ تو 89 میں وہ درخت صحیح سلامت تر و تازہ کھڑا ہوا تھا۔
تو اللہ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے ایک اینٹ اور ایک چھپر بنوایا، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھپر نہیں بن رہا، سارے باطل سے ٹکرانے کا نظام بن رہا ہے، سارے باطل کی اسکیموں کے ٹوٹ جانے کا نظام بن رہا ہے۔ اور مسجد کی چھت کوئی نہیں، تو نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ پریشان ہوتے تھے کہ چھت کوئی نہیں، تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا قاسم پریشانی کیا ہے؟ کہا جی چھت کوئی نہیں مسجد کی۔ کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بیت اللہ ہزاروں سال بغیر چھت کے کھڑا رہا، بیت اللہ پہ چھت بھی قریش نے ڈالی، جب آپ کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑ کے اسے بنایا گیا تو چھت ڈالی گئی۔ کہا اس میں کیا فکر کی بات ہے؟ بیت اللہ بھی بغیر چھت کے کھڑا رہا۔ تو میرے مالک نے اس ملک کو سارے عالم کے لیے ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں،